رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ آسمان سے ہمارے لیے بہت سی برکتوں کو زمین پر اتارا، اور زمین پر وہ وسائل اور ذرائع رکھے کہ ہم ان برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہم انہیں اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ پاک ہے وہ ذات جو سب کی دعاؤں کو قبول کرتی ہے اور کسی کی بھی دعا کو رد نہیں کرتی، جسے جب بھی پکارا جائے وہ سن لیتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بنا نظر آئے سب سے زیادہ قریب ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں قرآن مجید سکھا دیا اور اس کے ذریعے ہمارے بہت سے غموں کو آسان کر دیا، اور ہمیں وہ زندگی دی جو بہت زیادہ لوگوں سے بہتر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید واقعی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل میں سے ہے۔ انسان اگر ایک ٹائم کے لیے سوچے کہ اگر میری زندگی میں قرآن نہ ہو تو پتہ نہیں پھر کیا کیا ہو، انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ اور اپنی روح کو بھی زندہ رکھنے کے لیے قرآن مجید ضروری ہے، اور اس میں پھر جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دیتے ہیں، امیدیں دلاتے ہیں، کبھی کبھار ہمیں خوف دلاتے ہیں، کبھی کبھار جب ہم دنیا میں کسی چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں، خوف محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اس سے بڑے خوف کی طرف ہماری رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اس سے ڈر رہے ہو، ابھی تو یہ بھی باقی ہے۔ الحمدللہ۔ کوشش کریں اپنی زندگی سے قرآن کو کبھی بھی نہ نکالیں، چاہے جہاں مرضی، جس سے مرضی، جیسے مرضی، جتنے ٹائم مرضی ہو، لیکن قرآن مجید ہو زندگی میں۔ بہرحال ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21، سورۃ الروم۔ سورۃ الروم بڑی ایک پاورفل سورہ ہے، یعنی نام سے صرف آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے صرف ایک سلطنت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن حقیقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سٹارٹنگ میں ایک ایسی بات ہمیں بتائی، رہنمائی کی، خوشخبری دی کہ مستقبل میں ایسے ہوگا جو بالکل ناممکن نظر آ رہی تھی۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑے اپنے احکامات بتانے کے بعد اپنا تعارف دینا شروع کر دیا، اور اس لیول پر کہ انسان حیران ہو جائے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں، تعارف دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ کی محبت بھی آتی ہے کہ اللہ ہمارے لیے کیسے سارا کچھ کرتا ہے، اور ڈر بھی آتا ہے کہ جب وہ اتنا قدیر ہے، ہر چیز پر اس کا اتنا کنٹرول ہے، تو اگر میں نے اس کی نافرمانی کر دی تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر میرا کیا بچے گا؟ اور اسی طرح آپ کی زندگی میں جو ناممکن چیزیں لگتی ہیں، اللہ اس کو ممکن بنا سکتا ہے، اور جن پر آپ بڑی تسلا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دیں گی۔ تو یہ سورہ انسان کے عقیدے پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، الحمدللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کوئی بھی کام ہے وہ اللہ پر آسان ہے۔ اچھا عجیب چیز ہے نا کہ ہم کبھی کبھار سارا کچھ بھول جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے ہم کوئی آیت نہیں جانتے، جیسے ہمیں کسی چیز کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہی نہیں، کوئی ایسے حالات انسان کی زندگی پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے لیے انسان کو پہلے سے دعائیں کرنی چاہیے
کہ یا اللہ میں جس بھی حال میں ہوں میں یہ یاد رکھوں کہ میرا ایک رب ہے، میں یہ چیز نہ بھول جاؤں۔ آپ اگر یاد کریں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سب کی کیا حالت تھی؟ کسی نے تلوار نکال رہی، کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی غم میں جا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، ایک آیت پڑھی، پورے کا پورا مجمع علاقہ بالکل نارمل ہو گیا۔ کبھی کبھار واقعی میں انسان ایسے لگتے ہے جسے آیات کو بھی بھول جاتا ہے کہ یہ آیت میں نے کبھی پڑھی تھی۔ وہ بعد میں حیران ہوتے، کہتے اچھا میں اس بات پہ پریشان ہو رہا تھا۔ تو اللہ سے پہلے سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ جب میرا دل گھبرانے لگے، میں پریشان ہونے لگوں، یا کوئی ایسی حالت میری زندگی میں آنے لگے تو مجھے یاد رہے کہ میرے پاس اللہ ہے اور قرآن ہے۔ ایسے نہ ہو کہ سارا کچھ میرے ذہن سے ایک دم سے نکل جائے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 28 میں ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ وہ مثال کیا ہے؟ کوئی ایسی مثال نہیں جو اتنی اوقات رکھتی ہو کہ ہمیں رب العالمین کے بارے میں کوئی بات سمجھا سکے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں بڑی عام طور پر وہ رائج ہوتی ہیں، لوگ اس کو جانتے پہچانتے ہیں۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس واقعے کو، اس مثال کو بیان کر کے کچھ چیزیں ہم پہ واضح کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مثال اللہ کے اوپر فٹ آ رہی ہے معاذ اللہ، نہیں۔ اللہ تو ایسا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں، لیکن پھر بھی چونکہ ہم انسان ہیں تو ہمارے لیول پر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، اس کے لیے ہمیں مثال دی جاتی ہے۔ اب یہ مثال ہے شرک کی۔ اتنا کچھ بتانے کے بعد، بادل میرے، پانی میرا، بارش میں نازل کرنے والا، زمین و آسمان کا مالک میں، ہر جگہ پہ میرا حکم چلتا، کل لہ قانتون، ہر چیز میرے ماتحت ہے، میں پہلی بار پیدا کرنے والا، میں دوبارہ پیدا کرنے والا، زمین سے دوبارہ اٹھانے والا، زندہ کرنے والا، انسان کو بنانے والا، اسے زمین میں پھیلانے والا، اسے اس کا زوج دینے والا، پھر مختلف طرح کی رنگتیں اور زبانیں بولنے کا ہنر دینے والا، رات اور دن بنانے والا، اور اسی طرح تمہیں رزق وغیرہ دینے والا۔ یہ ساری باتیں ڈسکس کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ بس توحید کو مان لو۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھائیں گے کہ اب اپنی عقل استعمال کر کے سوچو، سمجھو اور اندازہ لگاؤ کہ اصل میں بادشاہی کس کے لائق ہے، کون ہے اس لائق کہ جس کی تم بات مانو، جس کے لیے تم زندگی جیو، جس کے لیے تم اپنی موت تک کو قبول کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان کی، ایسی مثال دی کہ جس میں تمہاری بات کی جا رہی ہے، میری اور آپ کی بات کی جا رہی ہے، یعنی دو انسانوں کی آپس میں بات کی جا رہی ہے۔ جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر کے درجے پر ہو، اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا؟ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیات کو بیان کیا کرتے ہیں۔ یعنی جب تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر چاکر جو تمہارے جیسے انسان ہیں تمہارے مال و دولت میں برابر کے شریک ہو جائیں، تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے، چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، اولیاء ہوں، درخت، پتھر یا کوئی بھی بت وغیرہ ہو، وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں معاذ اللہ، جبکہ وہ بھی اللہ کے غلام اور اس کی مخلوق ہیں۔ یعنی جس طرح پہلی بات نہیں ہو سکتی، دوسری بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا اور انہیں کچھ سمجھنا حاجت روا، مشکل کشا غلط ہے۔
اور اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں ان کا خطرہ ایسا رکھتے ہو جیسے تم اپنوں کا رکھتے ہو. یعنی کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم آزاد لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ جس طرح مشترکہ کاروبار یا جائیداد میں سے خرچ کرتے ہوئے تمہیں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے شریک کوئی سوال وغیرہ نہ کر لیں، کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو؟ نہیں ڈرتے. جس طرح مثلا میرے اوپر کوئی ایک حاکم ہے اور وہ آزاد شخص ہے تو مجھے اس کا ڈر ہوگا، لیکن جو مجھ سے نیچے والے لیول پہ ہے، میرا غلام ہے، مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ تم انہیں مال و دولت میں شریک قرار دے کر اپنا مرتبہ بنا ہی نہیں سکتے، ہم مرتبہ، تو اس سے ڈر بھی کیسا. اب تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے کی کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں. اچھا، اولاً تو ایک چیز سمجھیں، یہ بڑی خوبصورت مثال ہے. چونکہ مشرکین مکہ اور آج کل کے کافر لوگ بھی یہی بات کہتے ہیں، اور خاص طور سے مشرکین، کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. مثلا تمہارے گھر میں کوئی غلام کام کرتا ہے، کوئی نوکر ہے، کیا تم اسے اپنے برابر لا سکتے ہو؟ نہیں لاؤ گے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لیول رکھا ہے ہر کسی کا. آپ بہت سو سے اوپر ہیں اور بہت سے نیچے ہیں. جو لوگ آپ سے نیچے ہیں کسی لیول پہ، واللہ آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ آپ کے لیول پہ آئیں. یہ ہر انسان کی فطرت ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ آپس میں حسد کرتے ہیں، بعض اوقات ایک دوسرے کو قتل کرنے تک بھی آ جاتے ہیں. کیوں؟ کوئی ہمارے برابر نہ آئے. اب مثلا آپ کے گھر میں کوئی غلام کام کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ اچھا میں اپنی آدھی دولت تم میں بانٹ دیتا ہوں، پھر تم اور میں ایک جیسے ہو جائیں گے؟ آپ نہیں کریں گے. غلام کو چھوڑیں، آپ سگے بھائی کو نہیں دیں گے. آپ اسے بھی دیں گے لیکن صرف کم، تھوڑا. جہاں آپ کو لگنے لگے گا نا کہ میرا اپنا مقام یا میرا اپنا پیسہ تھوڑا کم ہو رہا ہے، آپ ادھر ہی اپنا ہاتھ روک لیں گے. یہ ہر انسان کی فطرت ہے. عقل لگاؤ کہ جب تمہیں یہ چیز پسند ہی نہیں کہ کوئی تمہارے برابر ہے، وہ معمولی سا غلام، نہ تم نے اسے پیدا کیا، نہ تم نے اسے کوئی چیز دی، نہ تم اس کے رزق کے مالک، صرف یہ ہے کہ وہ تمہارے ہاں کام کرتا ہے اور تم سے تھوڑا نچلے لیول پر ہے، اور تم اسے اپنے برابر نہیں لا سکتے. کوئی ہے کہ جو غلام اور مالک میں فرق نہ کرے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جب تم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ سارا کچھ بنا کے تو کسی غلام کو، کسی عام سے بندے کو اپنے ساتھ شریک کر لے گا، یا وہ اس کے لیول پہ آ جائے گا؟ معاذ اللہ، قطعاً نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر آپ کسی شخص کو کوئی ہنر سکھا رہے ہیں تو آپ اسے اتنا ہاتھ ہولا رکھ کے سکھائیں گے کہ وہ آپ کے لیول پہ نہ آئے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ آپ کے لیول پہ آ گیا پھر آپ کے لیے بڑی مشکل بن جائے گی. ہم زندگی میں ان لوگوں کی طرف کم دیکھتے ہیں جو ہم سے اوپر والے لیول پہ آئے. جو لوگ ہم سے نیچے والے لیول پہ تھے اور وہ ہم سے اوپر آئے، یا عمر میں کم تھے اور وہ ہم سے اوپر والے درجے پہ گئے، وہاں سے ہمیں حسد ہوتا ہے، ہمارے برابر آیا کیوں؟ تو پھر جب تم خود ایسا نہیں کر سکتے، تم خود اسے اتنا ہنر نہیں سکھا سکتے کہ وہ تمہارے برابر آ ٹھہرے، پھر کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ اوروں کو اپنے ساتھ شریک بنانے دے گا؟ معاذ اللہ، قطعاً نہیں. جس طرح تمہارے گھر میں تمہاری حکمرانی اور بادشاہی چلتی ہے اور تم کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ بھی اپنی سلطنت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا. کوئی ہے ہی نہیں. دیکھیں، ایک غلام کا اور ایک مالک کا کیا مقابلہ، اور اسی کی نسبت جس نے اتنے زیادہ کمالات ہیں اور اتنی زیادہ اس کی نشانیاں ہیں، اس کا اور ایک عام سے بندے کا جسے محض پیدا کیا گیا مرنے کے لیے اور اس سے حساب لینے کے لیے، اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ کیا مقابلہ ہے ان کا؟ اچھا، اسی طرح اگر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور اس نے اپنا غلام رکھا ہوا ہے، بہت اچھے اخلاق والا ہے،
اچھے سے بات سنتا ہے، بات کرتا ہے اور آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، سب کے سامنے آپ کا نام لے لے کر جی جی کرتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنی طرف سے لوگوں کو ہٹا کے اس کی طرف لے آئیں، مجھ سے کوئی بات نہ کرے، اس سے کریں، کوئی بھی معاملہ ہو مجھ سے مت پوچھو، اس سے پوچھو، آپ کو قطعاً یہ بات برداشت نہیں۔ تو جو نیک لوگوں کے بارے میں ہماری رائے ہے، پھر اس کا کیا درجہ ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فلاں شیخ نیک تھا، ٹھیک ہے بھائی، خواب میں اس کو لوگوں نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے بھائی، لوگوں نے فرشتے تک دیکھ لیے، ٹھیک ہے بھائی، لوگوں نے اسے جنت میں دیکھ لیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اگر قریب ہیں تو اللہ کے ٹھیک ہے انہی میں کھو کے رہ جاؤ اور میری طرف آؤ ہی نہ۔ دو ایکسٹریم رویوں سے بچیں، ایک لوگوں کو شیطان سمجھنا اور دوسرا انہیں فرشتہ سمجھنا۔ انسانوں کو انسان سمجھیں، بھئی ایک شخص آ رہا ہے، وہ نیک ہے، بس لوگ اس کو جی جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، جی ہم آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیوں بھائی؟ وہ عام انسان ہے، ہم سب نیک نہیں، ہم محض اللہ کے پردے میں ہیں۔ کسی کا اللہ نے اتنا پردہ رکھ دیا، اتنا پردہ رکھ دیا کہ لوگوں میں وہ ولی مشہور ہو گیا۔ ہم سب محض اللہ کے فضل کے، اللہ کی رحمت کے پردے میں ہیں، نیک نہیں ہے۔ مت سمجھے کہ یہ فرشتہ ہے، بھائی ٹھیک ہے یہ بھی ایک انسان ہے، اس کی بھی عام ضروریات ہیں، اس کے اندر بھی خامیاں ہیں، سارا کچھ ہے۔ ہاں اگر وہ اللہ کے قریب ہے، اگر وہ اللہ سے بات زیادہ اچھے طریقے سے کرنا جانتا ہے، اگر اللہ نے اس کی باتوں میں اثر دیا، اگر اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے پاس جاؤ، اس کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ اب اسی طرح دوسرا رویہ کہ یہ شخص شیطان ہے، یہ برا ہے، بھائی سب کے اندر برائیاں ہیں، آپ کس کس کو شیطان بولیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ لوگوں سے پوچھ کر حساب کتاب نہیں لے گا، ورنہ ہم سب کے سب پھنس جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، الحمدللہ اللہ اپنے علم کے مطابق اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا، لوگوں کے جذبات کے ذریعے، لوگوں کے جذبات کے مطابق ہمارے ساتھ کام نہیں کرے گا، الحمدللہ۔ تو بہرحال اگر جانا ہی ہے تو اس کی طرف جاؤ جس کی طرف وہ گئے، نہ کہ تم ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ غلام بہرحال غلام ہوتا ہے، آپ اگر حدیث میں بھی پڑھ لیں تو غلام کے حقوق بہت کم ہیں، اور غلام حتیٰ کہ انسان کا بھی ہو، انسان بہت زیادہ باؤنڈ ہوتا ہے، وہ ایک قسم کی قید میں ہے، حتیٰ کہ وہ علم بھی اس کی اجازت کے بنا نہیں سیکھ سکتا، حتیٰ کہ اگر وہ اپنے مالک کو بنا بتائے بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ واپس آئے اور توبہ کرے، اور اسی طرح وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر شادی بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے رب العالمین ہو کر ایک عام سے انسان کو، عام سے انسان کے غلام ہونے کی وجہ سے اس پر اتنے زیادہ حقوق دے دیے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ کا کوئی حق نہیں اپنے بندوں پہ؟ اللہ تمہیں ایسے ہی جانے دے؟ تم اللہ کو ناراض کرو، اس کے رستے کو چھوڑو، سارا کچھ کرو، تو اللہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا؟ بہت کچھ کہے گا، پکڑے گا بھی تمہیں۔ پیچھے جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ سارے اللہ کے کمالات ہیں، اس کے علاوہ کوئی انسان کتنا بھی نیک ہے، کتنا بھی نیک ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، معاذ اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن میں صرف اس لیے کر رہی ہوں تاکہ وہ سمجھ سکے کہ بھائی اتنی حد تک بھی اگر کوئی نیک بن گیا نا تو وہ اللہ کا فضل ہے، آپ اللہ کی طرف جائیں گے، اس انسان کی طرف نہیں جائیں گے، یہ محض بے وقوفی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات اللہ کی طرف سے، بعض اوقات آزمائش کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالی کوئی بندہ اگر بڑا عبادت گزار ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی اپنی نشانی دکھا دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس نشانی کی وجہ سے لوگ اس کی قبر بنا لیں، مزار بنا لیں، اور اس کے اوپر جا کے پوجا پاٹ شروع کر دیں، نظر و نیاز شروع کر دیں، اور وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر کے بس جی آؤ دعائیں کرو اور یہ کرو اور وہ کرو۔ یہ معاملہ درست ہی نہیں ہے۔
آپ دیکھیں جب کوئی غلام اپنے آقا کو بڑا خوش کرتا ہے نا، یعنی اپنے مالک کو، اپنے گھر کے جو اس گھر کا مالک ہے اس کو بڑا خوش کرتا ہے تو وہ اسے اچھے حال میں رکھتا ہے، اس کے کپڑے، اس کا پہننا، اس کا چلنا پھرنا، ہر چیز بہت اچھے سے مینج کر کے رکھتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھر کا مالک بن گیا، اس کا مطلب ہے مالک اس سے خوش ہے تو اس نے اس پر اپنی رحمتیں کر دی۔ یہی وجہ کہ جب وہ کسی بڑے ایونٹ پہ جاتا ہے وہ اسے بھی ساتھ لے جاتا ہے اور لوگ اس سے ملتے جلتے ہیں، اس کی بھی عزت بن گئی۔ یہ عزت اسے کیسے ملی؟ مالک کی وجہ سے۔ اب یہ نہیں ہے کہ لوگ مالک کو چھوڑ کے تو غلام کو سارا کچھ سمجھنا شروع کر دیں۔ اگر بندوں میں سے بھی کسی کو عزت ملی ہے تو وہ اللہ نے دی ہے۔ اور دیکھیں جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی نشانی دکھا دیتا ہے، بعض اوقات خواب میں، بعض اوقات کیسے، بعض اوقات کیسے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اس کو بڑا کچھ سمجھ لیں، بھائی کرامت ہے کیا نہیں ہے، ایسا مت کریں۔ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ کی مرضی کہ اگر کوئی عبادات بہت زیادہ کرتا ہے، پوری رات نماز پڑھ رہا ہے یا رات کا زیادہ تر حصہ نماز پڑھ رہا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، تو اللہ اسے باقیوں سے ممتاز کرے گا۔ یہ اللہ کا حق ہے، بندوں کا نہیں ہے فرض۔ بندوں کے اوپر یہ چیز اگر انہوں نے کی، بندوں میں سے بعض کو بعض پہ ممتاز کیا تو ان کی پکڑ ہوگی، کیونکہ وہ پھر اس طرح کی الپٹان حرکتیں کر کے شرک کرتے ہیں۔ سلف صالحین پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بہت سو کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں خواب میں کیا کیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے دکھایا، کون کون سی نشانیاں دکھائیں، تو بھائی اللہ کا فضل ہے، ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ رحم کرے ہماری نانوں کی جو ماما ہے، یعنی میری ماما کی نانو، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، خیر سے ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ بہت زیادہ عبادت کرتی تھیں اور بہت زیادہ نیک تھیں، بہت زیادہ ماشاءاللہ، نفلی روزے رکھنا اور راتوں کو قیام کرنا، بہت زیادہ عبادت کرتی تھیں۔ وہ بتاتی تھی کہ ایک بار وہ رات کو اٹھی اور تہجد کے لیے، اس دور میں وہ باہر جا کے وضو وغیرہ کیا کرتے تھے، یعنی گھر سے تھوڑا سا باہر۔ تو پھر وہ جب جا رہی تو کہتی ہے میں نے دو قطاریں دیکھی اور دونوں نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور بہت خوبصورت شکلیں تھیں، اور میں انہیں دیکھ کے بہت زیادہ ڈر گئی اور انہوں نے مجھے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر بس میں نے ان کو جواب دے دیا۔ تو بس ایسے ہو سکتا ہے کبھی، ٹھیک ہے، واللہ عالم یہ کیا تھا کیا نہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں کیا ہی کوئی بن گیا، بالکل نہیں۔ جو اللہ کو زیادہ ویلیو دے گا اللہ بھی اسے باقیوں سے ممتاز کرے گا، لیکن بندے اسے بندہ ہی سمجھیں۔ اسی طرح اگر آپ بالفرض دیکھیں کوئی شخص علم والا ہے، یہ چیز تو میں نے اکثر لوگوں کے اندر دیکھی ہے، وہ آپ کو پورا علم نہیں بتائیں گے، کہیں یہ بھی ہم تک نہ آ جائے۔ یہ چیزیں لوگوں کے اندر رکھی گئی ہیں، یہ بخل، یہ شح، یہ حرص لوگوں کے اندر موجود ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ نفس کے، انسان کا جو نفس ہے نا، اس کے اندر یہ شح رکھ دیا گیا ہے، آتا جائے اور خرچ نہ کرنا پڑے اور سب سے اوپر رہوں میں۔ مزید اس کے اندر حرص، طمع جاگتی ہے۔ اب اگر آپ کسی سے پوچھیں گے نا کہ بھائی آپ نے کس یونیورسٹی سے پڑھا ہے، وہ آپ کو نہیں بتائیں گے۔ آپ نے فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیسے لیا تھا، وہ کہیں گے نہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر بیٹھے۔ کرتے ہیں لوگ، کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ہمارے برابر نہ آئے۔ جب انسان انسانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ اللہ کسی کو اپنے برابر لائے گا؟ معاذ اللہ۔ اللہ کی مرضی وہ کس درخت کو کتنی ساخت دیتا ہے، کس انسان کو کتنا حسن دیتا ہے، کس فرشتے کو کتنا بڑا جسم دیتا ہے، یہ اللہ پر ہے۔ تو جب وہ تمہارے برابر کے درجے پر نہیں ہو سکتے تو اللہ
اور بندے بھی ایک جگہ پر نہیں. اللہ سب سے بلند ہے. اور دیکھو جب ایک ہستی اتنے کمالات والی ہو کہ اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، کوئی اس جیسا کام نہیں کر سکتا، وہ باقی سب سے بلند ہے، تو پھر جب یہ بات مان لی جائے تو عبادت بھی اس کی جائے. عبادت میں بھی کسی اور کو شریک مت کرو. مشرکین مکہ کا ایشو یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ بھائی اتنے زیادہ کام ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ رب ایک کیسے ہے. وہ ایک کو کہتے دھوپ لگانے والا رب معاذ اللہ، اور ایک بارش برسانے والا رب، ایک غصہ کرنے والا، ایک رحمت کرنے والا. یعنی انہوں نے تقسیم کیے ہوئے تھے کام. اس کے پاس جاؤ گے تو شادی ہو جائے گی، اس کے پاس جاؤ گے تو اولاد ملے گی، اس کے پاس جاؤ گے تو کام سنوریں گے، اس کے پاس جاؤ گے تو یہ دولت دے گی. جیسے آج کل ہندوؤں کے ہاں ہے لکشمی دیوی اور اس طرح کے الٹ پٹان نام ہے ان کے معبودوں کے. تو بہرحال اس دور میں بھی ایسا تھا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اتنے کمالات کو بتانے کے بعد کہہ رہے ہیں جب یہ سارے کام میں اکیلے کر لیتا ہوں تو پھر مجھے کسی کی کیا ضرورت. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. خالق میں اور مخلوق میں سب سے بڑا جو فرق ہے نا وہ کیا ہے؟ خالق بے نیاز ہے اور مخلوق بھوکی ہے. اسے تو چاہیے، اسے کھانا پانی چاہیے، اسے کپڑے چاہیے، اسے دولت چاہیے، اس کے اندر لالچ ہے، حرص ہے، اس کے اندر کئی طرح کی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اسے وہ پوری کرنی ہے. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان کے نہیں میں کامل ہوں، حالانکہ اس کے اندر بہت زیادہ کمیاں ہیں، خامیاں ہیں. خالق کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، خامی نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی بھی کمی نہیں. ہر چیز کا، ہر قسم کے خزانوں کا مالک ہے وہ. تو پھر عبادت سننا ہی اس کے لیے معاذ اللہ بھاری ہے. سارا کچھ اس نے شروع سے بنا دیا، اب اسے ہیلپر چاہیے خدا نخواستہ. قطعاً نہیں. وہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے سب کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں ایک کام کو کرنے کی، اور ہمیں بھی سکھایا کہ ایک ادارہ، ایک جگہ کیسے چلتی ہے، اس میں کیسے کام کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ مقرب فرشتوں کو بلاتے ہیں اور ان کے ہاں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، پھر وہ آگے جا کے اوروں کو اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، پھر وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ کام کرتے ہیں. یہ بڑا ایک حسن ہے اللہ کے کاموں کا کہ اللہ نے ہمیں سکھایا کام کیسے کیا جاتا ہے. ورنہ اللہ کو کس کی ضرورت؟ نہ جبرائیل کی، نہ میکائیل کی، کسی کی ضرورت نہیں اللہ کو. اب تو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ میں کیوں اس انسان کے سامنے جھکوں، اس کو پوجوں، اس چیز کی عبادت کروں جس کو پیدا کیا گیا، اور اس کو بھول جاؤں جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، سارے کام اکیلے کر سکتے ہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں. ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا الہ العالمین آپ کو نیند نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا موسیٰ یہ گلاس پکڑو ہاتھ میں، اس میں غالباً پانی تھا شاید، واللہ عالم گلاس تھا، لیکن اس گلاس کو کہا پکڑ کے رکھو. موسیٰ علیہ السلام کو نیند کا تھوڑا سا جھونکا ہے، جیسے کہتے ہیں اونگ آنا، وہ ہوا اور وہ گلاس نیچے گر گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر مجھے نیند آتی تو ایسا ہوتا، مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی. سبحان اللہ. تو یعنی جس کی نہ کوئی ایسی نیڈ بھی نہیں ہے، حالانکہ اس کو تو یہ بھی ضرورت نہیں کوئی اس کی عبادت کرے، انتہائی بے نیاز ہستی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو آپ خود سوچیں اپنی عقل سے، پھر ان کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ساتھ کئی طرح کی ضرورتیں ہیں نا، ہم تو باؤنڈ ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، قبول نہ کرتے ہوئے بھی، اقرار نہ کرتے ہوئے بھی. اور واقعی میں جو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں تخافونہم کخیفتکم انفسکم، انسان غلاموں سے نہیں ڈرتا، اس سے ڈرتا ہے جو اس کے برابر کا ہو. اس معاملے میں کہ بھائی مجھ سے کسی بات میں پوچھ گچھ کرے گا. اللہ سے بلند کوئی نہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے اوپر حکومت کر رہا ہے، کوئی ایسا نہیں جو اللہ پہ حکومت کرے معاذ اللہ.
اسی لیے اللہ کو کوئی ڈر خطرہ ہے بھی نہیں کہ کوئی مجھ سے پوچھے گا، میرے سے سوال جواب کرے گا، نا، وہ تم سے سوال کر سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں جو اس سے سوال کرے. لا يسأل وهم يسألون، قرآن مجید میں آیت ہے. وہ سوال نہیں کیا جاتا لیکن وہ سب سے سوال کرتا ہے. تو جس کے اندر کوئی ڈر، کوئی خوف نہ ہو، اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا اور نہ ہی کوئی اسے قید کر سکتا ہے. انسان یا تو اپنی خواہشات کی وجہ سے یا اپنے خوف کی وجہ سے دوسروں کا غلام بنتا ہے یا ان کا غلام بننے پر مجبور کیا جاتا ہے. اللہ کے اندر ایسی کوئی کمزوری نہیں، معاذ اللہ، کہ اس کو ڈر ہو، خطرہ ہو. ہر چیز کا مالک تو وہ خود ہی ہے. اور آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی دنیا میں سرکشی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے بننے دیتا ہے. مثلا اگر کوئی حکومت چاہتا ہے تو اللہ اسے دے دیتا ہے. اگر کوئی سلطنت عہدہ چاہتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، چاہے وہ پھر نیکی کے کام کریں یا برے کام کریں. فرعون کو دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی نا، کیونکہ اسے کوئی کمی نہیں ہے. اسے یہ کوئی ڈر نہیں ہے معاذ اللہ کہ کوئی میرے برابر آ جائے گا. یہ ڈر صرف انسانوں کے ساتھ ہے کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہے کوئی ہم سے اوپر نہ چلا جائے. آپ یہی دیکھیں جب یہ الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کیسے کیسے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کیا کچھ لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی پیسہ، کبھی کچھ، کبھی کچھ، کبھی کچھ. اللہ نے تو صرف بتایا ہے اور حکم دیا ہے، اس کے بعد اپنی مرضی ہے سب کی، اپنے اختیار سے چاہیں تو اللہ کی طرف آئیں، چاہیں تو نہ آئیں اس رستے کی طرف، مرضی ہے آپ کی اپنی. لوگوں کو ڈر ہوتا ہے ہمارے فالوور کم نہ ہو جائیں، ہمیں ماننے والے کم نہ ہو جائیں. اللہ تو زمین کو اس حال میں تباہ و برباد کرے گا، اس پر قیامت لائے گا کہ جب اس زمین پر کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو اللہ کا نام لینے والا ہوگا. اور ابھی بھی کتنے کم لوگ ہیں مانتے ہیں اللہ کو، لیکن صرف اس طرح کہ ٹھیک ہے بھائی رب ہے، آپ اس سے کوئی دعا شوا کر سکتے ہیں اور بس اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں، غم میں اس کے ساتھ کوئی شیئرنگ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ تو نہیں کہ بھائی آپ عبادت کریں پراپر اور اس کے احکامات کے مطابق چلیں. بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں قرآن مجید ابھی کے زمانے کے لیے ہے ہی نہیں، معاذ اللہ. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی عقلوں کو استعمال میں لا کر غور و فکر کریں گے، اور جو کائنات سے متعلق آیات ہیں ان میں جب غور و فکر کریں گے پھر ان کو توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے گا. دیکھو بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک شخص ابھی پچھلی صدی میں پیدا ہوا اور آپ اس کا مزار بنا رہے ہیں کہ دعائیں قبول کرتے ہیں. بھائی مجھے بتا دو جب وہ نہیں تھا، پیدا نہیں ہوا تھا، تو کون سنبھال رہا تھا سارا کچھ؟ اور اگر اللہ اسے پیدا ہی نہ کرتا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے حمل ضائع بھی ہو جاتے ہیں. اللہ اسے پیدا ہی نہ کرتا، بناتا ہی نہ، وہ کیسے آتا؟ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جتنا میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، واللہ میں نے ان کے اندر کوئی ظاہری عیب نہیں پایا، اور نہ ہی میں نے کبھی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز پڑھی انہوں نے لوگوں کو کہا ہو کہ آؤ بھائی اور میری طرف آ کے لگ جاؤ، کہیں نہیں پڑھا. ایک کتاب تھی جو اولیاء اللہ کے بارے میں تھی، یعنی ان لوگوں کے بارے میں تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے لگا دی. اس کے اندر بہت زیادہ نیک شخصیات کا تذکرہ تھا، مجھے یاد ہے بہت موٹی کتاب تھی وہ. جب میں نے وہ پڑھی تو اس کے اندر میں نے کسی کے بارے میں بھی ایسا نہیں پایا. یہ جتنی بھی روایات ہیں کہ بھائی یہ کرو وہ کرو، اور آپ کو پتہ ہے یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے، بغداد کی طرف منہ کر کے پڑھو تو 2 نفل پڑھو تو جو جو تم کہو گے وہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. بھائی انہوں نے کب کہا؟ بھائی بتاؤ تو صحیح، انہوں نے تو کہیں نہیں کہا. اور اگر کسی انسان نے کہہ بھی دیا تو اس کی بات کو سیریس کیوں لے رہے ہو؟ وہ تو آئے کچھ صدیاں پہلے، اس سے پہلے کون نظام چلا رہا تھا اگر اب آپ انہیں غوث اعظم مانتے ہیں معاذ اللہ؟ اور آپ کبھی انٹرنیٹ پہ نکال کے دیکھیں، انہوں نے اب ان کی مورتیاں بھی بنائی ہوئی ہیں غوث اعظم کے نام سے، اور ان کو باقاعدہ جیسے وہ ہندو نہیں اپنے بتوں کو نہلاتے دلاتے، ان کو بھی نہلاتے ہیں وہ.
اور جیسے سکھ قبروں کے پجاری ہیں تو یہ بھی تو قبروں کے پجاری ہیں مسلمان. کیا فرق ہے؟ وہ تو پھر بھی چلیں کسی ایک طرف ہے نا، انہوں نے سارا رلا ملا مکس سارا کچھ لے لیا. جو زمین کے اندر دفن ہے اس کے پیچھے بھی پاگل ہے، جو پتھر کا بنا ہے اس کے اوپر بھی پاگل ہے، اگر کوئی درخت ہے تو اس کے اوپر بھی پاگل ہے. عقل تو لاؤ، اس کو بنایا کس نے؟ بھائی اگر میں اس درخت کو کاٹ دوں نا، اس کو کاٹنا نا، تمہیں نہیں پتا وبال آ جائے گا اس پورے گاؤں پہ، اس پورے علاقے پہ. اور اس کے ساتھ عجیب سے جوتے باندھنے والا کام کیا گیا ہے. کیا ہے بھائی؟ مطلب آپ کے اندر عقل ہے ہی نہیں. اپنی عقل کو یہاں پر استعمال کریں. یہ مت کہ اس نے میری طرف کیوں ایسے دیکھا، نہیں مجھے لگتا ہے اس نے مجھے یہ کہا کیوں. پھر ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے اس نے ایسے کیوں کہا مجھے. بھائی ان سب کو چھوڑو اور یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے. اتنی وسیع کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ اس میں کوئی وہ شخص اختیار رکھتا ہے جو مر چکا ہے؟ اب یہاں پہ لوگ مردوں کے سننے کے اختلاف پہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ غزوہ بدر کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ تم سے زیادہ اچھے سے سنتے ہیں. بھائی جس سے اللہ سنوانا چاہے وہی سن سکتے ہیں. بعض لوگ زندہ بھی ہوتے ہیں اور بہرے ہوتے ہیں، نہیں سن سکتے. اللہ کی طرف سے پرمیشن نہیں ہوتی، اجازت نہیں ہوتی، الاؤ نہیں ہوتا ان کے کانوں کو کہ وہ سن سکیں. اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مر بھی جائیں اللہ انہیں سنوا سکتے جب تک چاہے جیسے چاہے. لیکن یہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ اب تمہاری دعائیں قبول کروائیں گے یا اللہ کے سامنے جا کے تمہاری سفارش کریں گے معاذ اللہ. انتہا درجے کا یہ شرک ہے، انتہا درجے کا. اپنے اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو باقاعدہ ایک لا ہے، آپ کسی کے بھی معبود کو برا بلا نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ مٹی کا پتلا بنا لے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، چاہے وہ مندر بنوا رہے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہیں. یعنی سب کو آزادی حاصل ہے، خود مختاری حاصل ہے کہ آپ یہاں پر آ کر جو مرضی کر لیں. زیادہ تر اگر کوئی کہیں مزار پہ کام کر رہا ہے تو اگر آپ جا کے اس کی دل آزاری کرتے ہیں تو آپ پہ کچھ دفعہ شفا لگا دیتے ہیں، پھر آپ کو جیل میں بند کر دیتے ہیں کہ یہ الاؤ نہیں ہے کسی کے جذبات اور احساسات کے ساتھ کھیلنا. بھائی لوگ دوسروں کی آخرت کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلو. جذبات زیادہ قیمتی ہیں کہ آخرت زیادہ قیمتی ہے؟ لیکن چلیں وہ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کر ان کا معاملہ، آپ تو اپنی عقل سے کام لیں. جو ماتحت ہو نا کسی کے، جو کسی کا پابند ہو، کسی کے حکم کا، اس کی اجازت کا، اس کے اذن کا، وہ کبھی بھی اوپر والے لیول پہ نہیں آ سکتا. اور جو کسی چیز کا مالک ہی نہ ہو، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا ہے سارا کچھ، جب چاہتا ہے لے آتا ہے، جب چاہتا ہے لے جاتا ہے. کسی میں اتنی جرت نہیں کہ اسے روک سکے یا اسے اپنے پاس رکھ سکے، تمہاری بھی نہیں. اچھا یہاں پر عقل کی بات کیوں ہے؟ یہاں پر دل کی بات کیوں نہیں؟ عقل اس لیے کہ تم ظاہراً یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پروسیس بتائے ان کے اوپر غور کرو. انسان کا پیدا ہونا، پھر ایک دوسرے کے لیے سکون کا بننا، دن رات کا بننا، بادلوں کا بننا، زمین پر آنا، اور پھر مٹی کا طرح طرح کے نباتات اگانا. اس میں اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو استعمال کرو. اور پھر تم دیکھو کہ تمہیں اللہ کیا کیا سمجھاتا ہے. اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی ان کا جواب دیں گے کہ یہ کرتے کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. انسان کیوں سارا کچھ سمجھنے کے باوجود شرک کرنے پہ آ جاتا ہے اور لوگوں سے اتنا ڈرنے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ان کی جان لے لیں گے. کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی تو نہیں. فلاں کو برا بلا مت کہنا، کوئی آفت آ جائے گی تم پہ. اور میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کی آزمائش ہوتی بھی بڑی جلدی ہے.
فلاں کو برا بلا نہ کہنا، ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائے گی، وہ واقعی میں ان پہ آفت آئی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ۔ جب ایمان کچا ہو تو پھر ارد گرد کتنی بھی آپ کی سیکیورٹی کا انتظام ہو، کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جب دل میں کوئی خوف بیٹھ جائے پھر وہ ارد گرد بھی آپ کو محسوس ہونے لگتے ہیں۔ جب کوئی آپ ہارر سٹوری دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں خوف بیٹھتا ہے نا، پھر آپ کو ارد گرد کچھ نہ کچھ محسوس ہو رہا تھا، ورنہ اگر آپ عام روٹین میں بیٹھیں تو نارمل ہوتے ہیں۔ جس چیز کو آپ اپنے دل پہ اور ذہن پہ سوار کر لیں گے وہ آپ کے ارد گرد بھی آپ کو دکھنے لگ جائے گی۔ اس لیے اپنے ایمان پر کام کریں اور اپنی عقل سے کام لیں۔ بارک اللہ فیکم، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے اور ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے۔ الہ العالمین، جو مقصد آپ نے ہمارے دل اور دماغ میں ڈالا اور ہمیں سمجھا دیا، بڑی خیر اور بڑی عافیت کے ساتھ اسے ہمارے ہی ہاتھوں سے ہماری زندگی میں مکمل کروا دے اور اس کے ذریعے ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمیں وہ تمام وسائل عطا کریں، وہ تمام ذرائع جن کے ذریعے ہم اس مقصد کو پورا کر سکیں۔ اور الہ العالمین، ایسی کوئی بھی چیز جو ہمارے یا ہمارے مقصد میں رکاوٹ بننے لگے، بڑی خیر اور بڑی عافیت کے ساتھ اسے ہم سے اور ہمیں اس سے دور کر دینا۔ الہ العالمین، آپ کافی ہو سکتے ہیں، آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، نعم بلا وربنا، آپ کافی ہو سکتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، بس آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے اور ہمیں دنیا اس کی عارضی چیزوں سے بے نیازی عطا کر دیجیے، اور جو چیز آپ نے ہمیں دے دی اس پر ہمیں شکر گزاری کرنے کی توفیق دیں۔ جو بھی آپ ہمیں عطا کریں، جس حال میں آپ نے ہمیں رکھا ہوا ہے، الہ العالمین ہمیں اس پر راضی کر دیجیے، بے شک آپ ہی راضی کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمیں زمین و آسمان کے خزانے کے ذریعے راضی کریں، بلکہ آپ ہمیں اپنی رضا اور اپنی رحمت کے ذریعے راضی کر دیں خیر و عافیت کے ساتھ۔ الہ العالمین، ہم سے کبھی کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو ہمیں جنت سے دور اور جہنم کے قریب کر دے۔ ہر وہ مخلوق جو شر دیتی ہے اس سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ بے شک جب کوئی چیز آپ کی پناہ میں دے دی جائے تو اسے ضائع ہونے سے بچا لیا جاتا ہے اور اسے امن دیا جاتا ہے۔ الہ العالمین، ہمیں توفیق دیں کہ ہم قرآن مجید کا حق ادا کر سکیں، اس پر خود بھی عمل کر سکیں اور اوروں کو بھی اس پر ابھار سکیں خیر و عافیت کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔